بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی اولاد تھا۔ نوجوانی میں ہی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 7 سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں میں بالکل اکیلا ہی تھا۔ بس دوسرے رشتہ دار تھے جن سے میں اپنی مصروفیات کی بنا پر کم ہی ملتا تھا۔ خیر 3 سال مزید گزرے تھے۔ اب میں تعلیم مکمل کر کے اچھی نوکری والا ہو چکا تھا۔ چند ماہ بعد آفس کے کولیگ نے اپنے کسی جاننے والے سے رشتے کے سلسلے میں ملاقات کروا دی اور کچھ دیکھ پرکھ کے بعد انہوں نے مجھے اور میں نے ان لوگوں کو مناسب سمجھا اور یوں چند ملاقاتیں مزید ہوئیں اور ان کی تیسرے نمبر کی بیٹی سے میری بات طے ہو گئی۔ چند ماہ میں شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور پھر میری شادی ہو گئی۔ شروع کے چند ماہ خیر سے گزرے مگر پھر میری بیوی مجھ سے ناخوش رہنے لگی۔ تب مجھے کسی دوست نے یہی مشورہ دیا کہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ تحفے تحائف لا کر دو، اس طرح وہ خوش بھی ہوگی اور تمہاری قدر کرے گی تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ مگر تنخواہ ساری گھریلو خرچے کی مد میں اڑا دینے والی عورت کو میں کیسے روز نئے تحفے تحائف دلاتا؟ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے قسطوں پر ایک کار لے لی اور شام کو فارغ وقت میں اسے بطور ٹیکسی چلانے لگا۔ مجھے نئے نئے گاہک ملتے تو ان سے نئی نئی کہانیاں جنم لیتیں، مگر میں کیا جانتا تھا کہ اس سب میں میرے ساتھ بالکل انہونا واقعہ بھی پیش آئے گا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ میں شام کو آرام کرنے کی غرض سے کافی دیر سویا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد عموماً میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ شام کو 5 بجے سو کر اٹھا تو کافی حشاش بشاش تھا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ پھر احساس ہوا کہ آج کی دہاڑی تو رہ گئی۔ 7:30 بجے گاڑی لے کر نکلا تو جاتے ساتھ ہی مجھے ایک تگڑی سواری مل گئی۔ ان لوگوں نے بڑے شاپنگ مال جانا تھا اور مطلوبہ شاپنگ مال یہاں سے اچھا خاصا دور پڑتا تھا۔ وہاں کا کرایہ بھی اچھا خاصا تھا۔ ایک ہی چکر میں تقریباً 1000 سے 1200 روپے کی بچت ہو جاتی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ یہ شاید میاں بیوی تھے جنہوں نے کافی ساری شاپنگ کرنا تھی۔ ان کی باتوں میں سفر کرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہاں سے واپسی پر میں نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر بنا کسی سواری کے کرنے سے اچھا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی مناسب گاہک مل جائے۔ تبھی میری نظر کالے برقعے میں ملبوس ایک عورت پر پڑی جو نہ جانے کب سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے یہاں کھڑے تقریباً 5 منٹ سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ میں بھی سواری کے انتظار میں تھا سو بار بار نظر ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ تبھی وہ خاتون گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا کر بولی، بھیا خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور وہ کوئی شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ہلکا سا ایک بیگ تھا جس میں چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ میں نے اس سے وہ بیگ لینے کے لیے کہا کہ میں اسے سہارا دینا چاہتا تھا، مگر اس نے سختی سے وہ بیگ اپنی بغل میں دبا لیا اور کہنے لگی کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے سواری دو۔ خیر میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور اس سے پوچھا کہ تم کو کہاں اتاروں؟ تو کہنے لگی میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں تنہا یہاں کھڑی تھی۔ میری حالت ایسی ہے کہ میں کہیں اور سفر بھی نہیں کر سکتی۔ میرا گھر اسی عمارت کے قریب ہی ہے۔ میں یہاں اس لیے چلی آئی تاکہ کسی سے مدد لے سکوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت پیٹ سے تھی اور اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی خالہ زاد بہن یاد آ گئی جس کی مہینہ پہلے ہی بچے کی پیدائش کے دوران وفات ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں آپ کو اپنی بہن سمجھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میری بیوی آپ کا خیال رکھے گی جب تک آپ کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ آپ میرے گھر رہ سکتی ہیں۔ وہ عورت میری بات سن کر بے فکر ہو گئی اور کہنے لگی اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کی ممنون رہوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل زمانہ کتنا برا ہے۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں بڑا متاثر ہوا۔ راستے بھر وہ اذیت میں مبتلا رہی۔ لگتا تھا کہ اس کی ولادت کے دن قریب ہی ہیں۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ میں نے اسے گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہا اور جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور جھٹ سے کہنے لگی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک عورت بھی ہے جس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ بیوی یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی۔
بڑی مشکلوں سے میں نے اسے ساری بات بتائی تو تب جا کر اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ واقعی میں کسی کی مدد کی خاطر اسے گھر لایا ہوں۔ خیر بیوی کی مدد سے میں نے اس عورت کو اپنے گھر کے اندر تک پہنچایا۔ اس کی طبیعت اب واقعی خراب ہو رہی تھی۔ ریتا نے اس کا خیال رکھا اور اسے الگ کمرے میں لے گئی۔ اس میں پردے اور کھڑکی وغیرہ کا بندوبست بھی تھا، مطلب کہ ایک مہمان خانے کی طرح اس کمرے کو ہم نے سجا رکھا تھا۔ اس عورت کو وہاں پہنچا کر اس نے دودھ گرم کر کے اسے پینے کو دیا اور کھانے کا بھی پوچھا۔ میری بیوی نے اسے کا کافی خیال رکھا تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا اور وہ دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ مجھ سے کہا لیکن ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کل ہی اس کے بچے کی پیدائش کے بعد اسے اس کے گھر سے رخصت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا تھا، مگر ابھی تک مجھے اس عورت پر کسی قسم کا شک نہیں تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی بھلی مانس عورت لگتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ خیر ردا اور میں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شدید پیاس کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ عموماً پانی میری سائڈ ٹیبل پر نہیں ہوتا تھا۔ میں پانی بھی بیوی کہہ کر ہی پیتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا، حالانکہ اس کی نیند کچی تھی۔ میرے اٹھانے پر وہ فوراً ہی جگ جاتی۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہ رات کے وقت اس وقت کہاں چلے گئی۔ بہرحال میں نے اٹھ کر خود پانی پیا، بیوی کو ڈھونڈنے اٹھنا ہی تھا، مگر نیند کے زیر اثر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ردا گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے خود ہی اپنا ناشتہ بنایا اور کھانا کھا کر آفس جانے ہی لگا تھا کہ مجھے اس عورت کا خیال آیا، یہ سوچ کر کہ اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں اس کے کمرے کی طرف جانے لگا، اتنے میں ردا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید وہ جاگ چکی تھی۔ مجھے اس عورت کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور مجھے ڈانٹنے والے انداز میں بولی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک حاملہ عورت کے کمرے کا رخ کرتے ہوئے؟ نہ جانے وہ بیچاری کس حالت میں ہو۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان اور شرمندہ بھی ہوا۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا خیال رکھنا ردا کی ذمہ داری تھی۔ سر جھکائے میں گھر سے نکل گیا۔ سارا دن آفس میں کام میں مصروف رہا۔ شام کو میں نے سوچا ہم رات کو باہر کھانا کھائیں گے۔ اسی خیال کے تحت میں اچھے موڈ میں گھر آ رہا تھا۔ مجھے ردا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ دروازے سے ہی ردا کو بلایا اور کہا کہ ہمیں باہر ڈنر کرنا ہے، مگر وہ میری بات سن کر کہنے لگی، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ گھر میں ایک بیمار عورت کو چھوڑ کر ہم خود ڈنر کرنے چلے جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کی بات صحیح تھی، میں تو اس عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال اس نے گھر میں بھی بہت اچھا کھانا بنا رکھا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے چلے گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ گھڑی پر میری نظر پڑتے ہی حیرت کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو صبح 9 بجے آفس جاتا تھا۔ یا خدایا، آج دن کے 12 کیسے بج گئے؟ میں نے دیکھا تو ردا کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں اور یہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے صبح 9 بجے آفس جانا تھا۔ فون پر دیکھا تو آفس والوں کی طرف سے کئی مس کالز تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس بہت سخت آدمی تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ رات کو نہ جانے کیا ہوا، کھانا کھانے کے بعد مجھے بھی گہری نیند آ گئی تھی۔ میں بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ میری طبیعت خراب تھی اور سر میں درد ہو رہا تھا، تبھی میں اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی جاگی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ بھی آیا کہ کتنی لاپرواہ عورت ہے جس نے صبح آفس جانے کے لیے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ بہرحال غلطی اس کی نہیں تھی، مجھے خود بھی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ نہا دھو کر میں تیار ہو گیا۔ مجھے ابھی آفس جانا تھا تاکہ باس کو میں آگاہ کر سکوں کہ میں گھر میں ایک ایمرجنسی کے باعث آ نہیں سکا، ورنہ تو کل وہ سب کے سامنے میری بے عزتی کرتے۔ کھانا کھا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ خدا کا شکر کہ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا۔ تبھی باس نے زیادہ بے عزتی نہیں کی کہ چند گھنٹے گزرے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس ایمرجنسی کی حالت میں شام کے 7 بجے تک یہاں بیٹھے اپنے کام نپٹاتے رہو۔ ان کی اس مہربانی سے متاثر ہوا اور کہنے لگے کہ اب تم کل ہی اپنا کام پورا کر لینا۔ اس بات پر خوش ہو کر میں نے ان کے ساتھ چائے پی اور پھر گھر واپس آ گیا۔
کیونکہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ اب گھر میں کہتا کہ ایمرجنسی نہیں ہے تو وہ یقیناً اس بات پر بھی ناراض ہوتے کہ میں نے ان سے پہلے جھوٹ بولا۔ خیر میں گھر واپس آ گیا۔ جلدی میں گھر پہنچا۔ مجھے ردا کو یہی بتانا تھا کہ آج شام کو ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ کافی دن ہو گئے تھے ہم باہر گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ راستے میں مجھے ایک گلی میں ایک بچی ملی۔ اس کے ہاتھ میں بہت پیارے گجرے تھے جو تازہ پھولوں سے بنے ہوئے تھے۔ بچی نے مجھے وہ زبردستی تھما دیے اور بولی کہ آج ہی اپنی بیوی کے لیے لے جائیے، وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بچی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے وہ پھول لے لیے۔ 200 روپے کے 3-4 گجرے اس نے مجھے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پہنانے کی غرض سے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے اچھا سا سرپرائز دوں۔ اسے باہر آنا جانا پسند نہیں تھا، سو میں باہر سے اچھا سا کھانا پیک کروا کر گھر لے جاؤں گا اور اسے دن کا کھانا نہیں بنانے دوں گا۔ ابھی تو وہ کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ میں نے اسی خیال کے تحت ایک ہوٹل سے اچھا سا کھانا پیک کروایا اور خوشی خوشی گھر چل دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اسے سرپرائز دوں تو مجھے گھر کے اندر دبے پاؤں جانا چاہیے۔ حسب معمول دستک دینے کے بجائے میں نے دروازے کو چابی کے ذریعے کھول اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی بیوی کے کہکے سنائی دیے اور اس کے ساتھ ہی ایک مردانہ آواز بھی تھی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ یہ سارا منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس گھر میں آخر میرے جانے کے بعد کون آیا ہے جس سے میری بیوی اس قدر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے؟ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میرا کمرہ بھی خالی تھا۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ میں جلدی سے اس عورت کے کمرے کی طرف بڑھا جیسے میری بیوی نے صبح صبح بند کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ مجھے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ میں نے ردا کو آواز دی، دروازہ کھولو۔ ردا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہارا شوہر گھر آیا ہے اور تم نے ابھی تک دروازے پر آ کر سلام بھی نہیں کیا۔ میں نے بظاہر اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اسے کسی کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آتی ہوں، سجادہ بیٹھیے، آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ردا نے اندر سے ہی مجھے جواب دیا، نہیں بس تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے غصے سے کہا۔ تب ردا نے دروازہ کھول دیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، بنا دروازہ یکدم کھول دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی جسے میں پہلے دن اپنی گاڑی میں بٹھا کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ میں نے غصے سے ردا سے پوچھا۔ کوئی نہیں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ان کے ساتھ بیٹھی ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ مگر تم عجیب شکی آدمی ہو، تمہیں ہر وقت یہ کیوں لگتا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے باتیں کرنے میرے گھر آیا ہے؟ ردا نے اس انجان عورت کے سامنے جب میری برائی کی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ ردا نے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں نکال لیا اور ہم دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، ردا مجھے لگتا ہے تمہیں تھوڑے دن کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہیے، وہ کافی عرصے سے تمہیں بلا رہی تھی۔ میں نے ردا سے کچھ سوچ کر کہا، وہ تو صحیح بات ہے سجاد، دل میرا بھی کرتا ہے، مگر اس عورت کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس بیچاری کی تو حالت ایسی ہے کہ اسے اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں کھٹکا سا ہوا۔ اچھا، اس کے بچے کی پیدائش کب تک متوقع ہے؟ ویسے تو یہ جس حالت میں مجھے ملی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کی مجبوری بہت بڑی ہے اور اس کی ولادت میں بس چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ نہیں، آپ مردوں کو ان سب باتوں کا کہاں علم ہوتا ہے؟ ردا نے مجھے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ وہ بیچاری مظلوم عورت ہے، حالانکہ جب آپ اسے اس گھر میں لائے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اب انسانیت کے ناطے میں اس عورت کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس سب میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ ردا کی باتیں سن کر میں خوش ہو گیا کہ میری بیوی کو بھی دوسروں کا احساس ہے، لیکن اگلے ہی دن دوبارہ مجھے ایسے ہی شکایت موصول ہوئی، کیونکہ جب میں گھر واپس آیا تو گھر میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ پڑوس کے بھی 1-2 لوگوں نے مجھے اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ میرے گھر سے کسی مرد کے چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، باقاعدہ لڑنے جھگڑنے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اب میں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن میں نے اپنی امی کے جاننے والی پرانی دایا خاتون سے رابطہ کیا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ ہی میرے گھر آ کر اس کیس کو خود معائنہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا
جھوٹ ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے نہیں کیا کہ کہیں وہ چوکنی نہ ہو جائے۔ شام کی تقریباً 4 بجے میں دایا اماں کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کا رنگ انہیں دیکھ کر فک ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ دایا اماں ہیں اور ان کا تو یہ کام ہے کہ یہ محلے کی ہر عورت کا معائنہ بھی کرتی ہیں اور ان کو تجویز بھی دیتی ہیں۔ اگرچہ اب یہ رواج کم ہو چکا تھا مگر پھر بھی ان کی بات پر ہر عورت مانتی تھی۔ میں نے ردا کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اماں بی کو حکم دیا کہ وہ جا کر اپنی کارروائی شروع کریں۔ انہوں نے ردا پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کمرے کی طرف جانے لگیں جہاں پر میں نے اس عورت کو ٹھہرایا تھا۔ اماں بی کے تیور دیکھ کر میری بیوی کو انہیں روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے سیدھا دروازے کو کنڈی لگا دی اور ردا باہر دروازہ پیٹتی ہی رہ گئی، مگر اماں بی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ان کو میں پہلے سے بتا چکا تھا کہ اس عورت کو یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے اور یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے۔ میری اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرنا، میں چند ہی لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی۔ اماں بی کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جان گیا کہ واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ ردا بھی کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بجانے لگی۔ اماں بی نے دروازہ کھول دیا۔ ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وہ مجھے کمرے میں آنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں تو کب سے اس معاملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری مارے حیرت کی آنکھیں ابھل پڑیں، کیونکہ سامنے کوئی عورت نہیں بلکہ ہٹا کٹا مرد بیٹھا تھا جس نے سر جھکایا ہوا تھا اور وہ اماں بی کے ہاتھوں جوتے کھا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ قریب تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیتا، مگر اماں بی نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی تجویز دی کہ میرا نقصان بھی نہیں ہوا اور میں محلے کی جگ ہنسائی سے بھی بچ گیا۔ میں نے ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھے اور ایک گاڑی میں ڈال کر ایک ایسی جگہ لے گیا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ میں ان خبیثوں کو ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ ردا نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس کی سزا بھی اسے دینا چاہتا تھا اور ساتھ میں میرا جو وقت اور پیسے کا ضیاع ہوا اسے بھی دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے بات کی اور اسے اپنی بیٹی کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا۔ ردا نے بڑی مہارت سے اس شخص کے ساتھ رابطے میں رہ کر مجھے نہ صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اسے بھی پوری اسکیم سمجھا کر ایسا ناٹک کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ ایک عورت کے روپ دھار کر میرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گیا، اور اس نے نہ صرف میری امانت میں خیانت کی بلکہ مجھے ذہنی طور پر بھی تباہ و برباد کر دیا، اور عورت ذات سے میرا ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ گیا۔ ردا کے باپ کو ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے کہا کہ جب مرد عورت کا نقصان کرتا ہے تو اسے خرچہ اور مہر کی صورت میں وہ نقصان بھرنا پڑتا ہے، مگر عورتیں مرد کی زندگی برباد کر کے یوں ہی ہنسی خوشی چلی جاتی ہیں اور ساری زندگی اپنی بے وفائی پر قصے سنا سنا کر ہنستی رہتی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے حق مہر اور میری شادی پر جو بھی خرچہ ہوا وہ واپس کیا جائے، کیونکہ میں ایسی بے وفا عورت کے پیچھے اپنے وقت کا ضیاع ہونا اپنی حق تلفی سمجھتا ہوں۔ ردا کا باپ بھی مجھے بور ہو گیا تھا، کیونکہ میں اس کی بیٹی کو ایک نامعلوم جگہ پر قید کر چکا تھا جہاں سے اس کی رہائی صرف اسی صورت میں ممکن تھی کہ وہ شادی پر ہونے والا سارا خرچہ میرے حوالے کریں۔ ردا کے باپ کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا کیونکہ اس کی بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ویران اور سنسان علاقے میں ایک انجان جگہ پر بند تھی۔ بس اسی سب مہارت کے تحت اپنا سارا خرچہ بھی واپس لے لیا۔ غصہ کرنے کا بھلا کیا فائدہ؟ میں اس شخص کو مار کر جیل میں پہنچا جاتا اور ردا ساری زندگی میری دولت پر عیش کرتی رہتی۔ اماں بی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کی سزا خود کو دینے سے روک دیا۔ بلا شبہ وہ جیسی بھی زندگی گزار رہی ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کا اپنا عمل ہے۔ میں نے جو کیا وہ میرا فائدہ اور نقصان تھا۔